اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی بحث ہماری الثانی سے نا، اس سے پہلے جو ہماری بحث تھی وہ ابوال میں تھی. بول غیر معقول اللحم، حیوان غیر معقول اللحم تھا، اس کو بیان کیا. پھر معقول اللحم کو بیان کیا، اور ان دونوں میں یہ بتایا تھا کہ شتر اور اونٹ اور ابل کا مسئلہ بعد میں آئے گا، جدا گانا آئے گا. آج ہمارے پاس اونٹ کا مسئلہ ہے. جو چیز ہمیں صحت بیع کے لیے جو مقتضی ہے وہ کیا ہے؟ منفعت محللہ مقصودہ، یعنی منفعت بھی ہو، یعنی اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالے. جس چیز کے لیے پیسے نکالے وہ مقصود ہو، یعنی شائع ہو، نادر نہ ہو، وہی اس کا اصل استعمال وہ ہو، اور شارع نے اس استعمال کو حلال بھی کیا ہو. یہ تھی. پھر ایک اور قید ہے کہ یہ منفعت معللہ مقصودہ اختیاری حالت میں ہونا چاہیے. اضطراری حالت میں تو ہر چیز کے لیے اور پیسے نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور شارع نے بھی اس کو حلال قرار دیا. انسان اگر مریض ہو جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ مٹی کھلا دو، تو انسان مٹی کے لیے پیسے دینے کے لیے آماد ہو جائے گا. اس کو سانپ کا وہ منہ سے جو پانی نکلتا ہے، کوئی بھی زہر، وہ اس کے لیے ضرورت ہو، انسان ہر چیز کے لیے پیسے دینے کے لیے آماد ہو. تو بس یہ منفعت معللہ مقصود حالت اختیاری میں. آج کہیں گے کہ آیا جو بول ابل ہے، آیا اس کا شور جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جو فقہا کہتے ہیں جائز ہے، اس کا شور جائز ہے. تو اور منفعت مقصودہ کیا ہے بول ابل کی؟ شرب ہے. اور شرب کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی معلل ہے. تو منفعت معلل مقصودہ حاصل ہو گئی، تو بول ابل کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، بے جائز ہو جائے گی. جو افراد کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ان کے لیے منفعت معلل مقصودہ حاصل نہیں، کیونکہ منفعت مقصودہ کس میں تھی؟ شرب میں تھی. یہ شرب ان کے لیے حلال نہیں ہے. وہ اگر اس بیع بول ابل کو جائز مانتے تو ایک اور دلیل تعبدی کی ضرورت ہونی چاہیے. ایک اور دلیل تعبدی کی ضرورت ہونی چاہیے. جدا گانا ایک ضرورت ہے دلیل کی، ورنہ اصل پر صحیح نہیں ہے بیع، منفعت معللہ مقصودہ حاصل نہیں. تو دلیل تعبدی ان کی کیا ہے؟ کہتے ہیں اجماع ہے. کیا کہتے ہیں؟ اجماع ہے. کیونکہ ہمارے پاس بعض روایتیں ہیں جو منع فرماتی ہے کہ بول ابل جائز نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک بات. پھر آگا شیخ میدان میں آتے ہیں، کہتے واقعاً اجماع ہے یا اجماع نہیں ہے؟ کہتے نا اجماع نہیں ہے. کیوں؟ علامہ نے جو نہایہ پہ جو علامہ علی کی عبارتیں وہ لائیں گے. علامہ منکر ہے، علامہ کہتے ہیں بیع ابل جائز نہیں ہے، بول ابل کی خرید و فروخت جائز نہیں، حرام ہے. دلیل کیا ان کی؟ دلیل ان کی وہی ہے کہ خباثت میں آتا ہے، اس لیے جائز نہیں. اسی لیے ایک اور کتاب النزہہ میں آغا فاضل نے بھی کیا قرار دیا ہے؟ اس کو حرام قرار دیا. بس یہ اجماع حاصل نہیں ہے. اجماع حاصل نہیں. ایک طرف اجماع حاصل نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں بول جائز نہیں ہے، اس کی بول کی شرب جائز نہیں ہے. تو پھر قانوناً کیا ہے؟ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہونی چاہیے. مگر علامہ ایک بات لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بول جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ منفعت محللہ مقصودہ نہیں ہے، بلکہ اسی کیا ہے؟ منفعت نادرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو منفعت نادرہ ہے، یہ اس چیز کی دلیل نہیں بنتا کہ اس کی بیع جائز ہو جائے. شیخ فرماتے ہیں کہ اگر منفعت نادرہ نہ ہو، منفعت کلیہ ہو، لیکن اگر حالت استرار میں ہو. دیکھیں دو چیزیں،
ایک ہے حالت اختیار. حالت اختیار میں کیا ہونی چاہیے؟ منفعت معللہ مقصودہ ہونا چاہیے. ایک ہے حالت اضطرار، مجبوری کی حالت. مجبوری کی حالت میں پھر دو چیزیں ہیں. مجبوری کی حالت میں دو چیزیں، ایک منفعت نادرہ ہے، ایک منفعت کلیہ ہے. مجبوری میں بھی دو ہے. مثلا جیسے کورونا ہے. اب کورونا ایک مجبوری کی حالت ہے، لیکن اس مجبوری کی حالت میں بہت سارے انسان ایک چیز کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایک بار ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے، جیسے ایک شخص کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ بال ایبل پیو، لیکن ایک ہے مجبوری میں. لیکن مجبوری میں ایک انسان بچ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر یہ تجویز کرتا ہے. شیخ فرماتے ہیں اگر حالت اضطراری ہے تو علامہ فرق نہیں کرتا کہ چاہے حالت اضطراری نادرہ ہو چاہے حالت اضطراری کلیہ ہو، دونوں صورت میں منفعت معللہ مقصودہ حالت اضطراری میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. اصل یہ کہ حالت اختیاری میں ہو. حالت اختیاری میں ولو یہ کہ حالت اضطراری میں بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہو. جیسے جب کورونا آیا تھا، کورونا ایک حالت اضطراری کا نام ہے. اس بہت سارے لوگوں کو مثلا ایک خاص دوائی کی ضرورت پڑی تھی، سب کو اس کی ضرورت پڑی تھی. واضح عبارت دیکھیں. الثانی بول العبل یجوز بیعہ اجماعا. بول عبل جائز ہے، اس کی خرید و فروخت کو کرنا. یہ کیا اجماع ہے؟ یہ اجماع کس نے کہا اجماع ہے؟ علی ما فی جامع المقاصد ہے. جیسا کہ آگے محقق کارکین نے جامع مقاصد میں اس کی یہ کہا ہے کہ اجماع ہے. فقہا کا اجماع ہے کہ بول ابل کیا ہے؟ خرید و فروخت جائز ہے. وعن ایذاء النافع ہے، اور ایذاء النافع میں بھی آگے فاضل نے کیا کہا؟ اجماع ہے. وہ بھی کہتے ہیں اجماع ہے. کیوں آگا صاحب اجماع ہے بول ابل کی خرید و فروخت کے جواز پر؟ اجماع کیوں ہے؟ اما یہ اما کس کے لیے؟ یجوز بے کے لیے. معذرت، بول ابل جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ اما لجواز شرب ہی اختیاراً، یا تو حالت اختیاری میں اس کا شرب یا اس کا پینا کیا ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. جب حالت اختیاری میں اس کا شرب جائز ہے اور دوسری طرف منفعت مقصودہ کیا ہے؟ شرب ہے، تو منفعت مقصودہ کیا ہو گئی؟ محللہ ہو گئی، کیونکہ حالت اختیاری میں شرب ہے، جائز ہے. جب منفعت مقصودہ محللہ حاصل ہو گئی تو اس کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی. اما لجواز شرب اختیاراً کما یدل علیہ قولہ علیہ السلام، جیسے کہ امام کا قول بھی اس پہ دلالت کرتا ہے. فی روایت جعفری، جعفری سے مراد یہاں بظاہر سلیمان ابن جعفر ہے کہ جو ثقہ ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ امام سے. کیا فرمایا امام نے؟ ابوال الابل خیر من البانها. ابوال الابل، بول کی، ابل کی جو بول ہے، پیشاب ہے، وہ اس کے دودھ سے بہتر ہے. تو دودھ کی خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز ہے. تو بول کی بھی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. یہ فقہا یہ جو فقہا جواز قرار دیتے ہیں، جواز بیع قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ شرب جائز ہے. جب شرب جائز ہے تو منفعت محللہ مقصودہ حاصل ہو گئی، کیونکہ منفعت مقصودہ کیا ہے؟ اس کی شرب تھی. شرب جائز ہے تو منفعت محللہ حاصل ہو گئی. اوپر سے ہمارے پاس دلیل بھی ہے. شرب کی کیا دلیل ہے؟ کہ امام نے فرمایا کہ اس کی بول اس کے دودھ سے بہتر ہے. تو دودھ کا شرب جائز ہے تو بول کا بھی شرب جائز ہے. واضح نہیں. وہ اما، یہ عطف ہو رہا ہے اما قبلی پر. وہ اما بتا رہا تھا کہ یہ فقہا شرب کو جائز قرار دیتے. یہ اما بتا رہا ہے کہ یہ فقہا شرب کو جائز قرار نہیں دیتے. جب شرب کو جائز قرار نہیں دیتے تو منفعت معللہ مقصودہ حاصل نہیں ہے. تو پھر کیوں بیع کو جائز قرار دیتا ہے؟ جب منفعت معللہ حاصل نہیں ہے تو بیع کیسے جائز ہو گیا؟ تو ایک دلیل تعبدی کی ضرورت ہے. وہ دلیل تعبدی کیا ہے ان کی نظر میں؟ اجماع ہے. وَإِمَّا لِأَجْلِ الْإِجْمَاعِ، یا یہ جو جواز بیع ہے، بیع کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ اس کا شرب جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے دے رہے ایک دلیل تعبدی کی وجہ سے دے رہے ہیں. وَإِمَّا لِأَجْلِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ، کہ اجماع منقول آغا شیخ کی نظر میں حجت ہے. کہتے ہیں اجماع منقول کی وجہ سے ہم اس کو جائز مانتے ہیں. لَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ جَوَازِ شُرْبِهَا،
اگر ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ جائز نہیں ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے، الا لضرورت الاستشفاء ہے، مگر یہ کہ حالت ضرورت میں، اگر حالت ضرورت میں اس کا پینا جائز ہے، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ حالت اختیار میں اس کا پینا جائز نہیں ہے، شرب جائز نہیں، جب حالت اختیار میں شرب جائز نہیں ہے تو منفعت مقصودہ شرب تھا، جب شرب جائز نہیں تو منفعت مقصودہ معللہ حاصل نہیں ہوئی، تو پھر خرید و فروخت کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل اجماع ہے۔ یہ اجماع والی دلیل کب ہے آغا صاحب؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ منفعت اس کا شرب جائز ہے، آغا صاحب اگر ہم کہتے ہیں شرب جائز ہے تو اجماع ہو یا نہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ شرب جائز ہے تو منفعت معللہ مقصود حاصل ہے نا، آپ کو اجماع کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں شرب جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک منفعت معللہ مقصود حاصل نہیں ہے، تو وہ کیوں خرید و فروخت کو جائز مانتے ہیں؟ ایک دلیل تعبدی اجماع کی وجہ سے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ واضح ہو رہی ہے یا دوبارہ بتا دوں؟ وَإِمَّا لِأَجْلِ الْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ، یا اجماع منقول کی وجہ سے اس کو جائز مانتے ہیں۔ کب؟ لَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ جَوَازِ شُرْبِهَا اختیاراً، اگر ہم کہیں کہ حالت اختیاری میں شرب جائز نہیں ہے، الا لضرورت الاستشفاء، مگر حالت اضطراری میں شفا حاصل کرنے کے لیے جائز ہے، تو حالت ضرورت میں تو ہم نے نہیں کہا، ہم نے کیا منفعت معللہ مقصودہ حالت اختیار میں ہونی چاہیے، حالت اضطرار اور ضرورت کی بحث ہم نے نہیں کی، اس میں تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اس کی بحث نہیں ہے، حالت اختیاری میں منفعت معللہ مقصودہ ہو۔ اگر صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں تک واضح ہو گئی؟ کما یدل علیہ، کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ عدم جواز شرب پر دلالت کر۔ روایت و سماعتا، یہ روایت کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ حالت اختیار میں شرب جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہے۔ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، یہ سماع کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا، عن بول الابل والبقر والغنم، بول ابل، بقر اور غنم کے بارے میں، ينتفع به من الوجع، وجع کہتے ہیں علم کو، درد کو، بیماری کو، کہ ان سے نفع لیا جاتا ہے حالت درد میں، حالت مرض میں۔ هل يجوز ان يشرب، آیا جائز ہے کہ اس کو پیا جائے؟ قال نعم، امام نے فرمایا جائز ہے، لا باس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وموثقة امارہ عن بول البقر، اسی طرح موثق عمار ہے کہ جس نے امام سے سوال کیا بول بقر کے بارے میں، یشربہ الرجل، جس کو ایک مرد پیتا ہے۔ قال، امام نے فرمایا، ان کان محتاجا الیہ، اگر وہ شخص محتاج الیہ، اس بول بقر کی طرف، یتداوی بشربہ، کہ اس کے شرب سے اپنا علاج کرے، فلا باس، تو مسئلہ نہیں ہے۔ وکذالک بول الابل والغنم، اسی طرح امام نے فرمایا بول الابل والغنم ہے کہ اگر محتاج ہے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر محتاج نہیں ہے تو مسئلہ ہے۔ امام نے کیا فرمایا دیکھیں، ان کان محتاجن، اگر محتاج ہو، یتداوی بشربہ، اس کے شرب کے ذریعے سے اپنا علاج کرے، فلا باس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر محتاج نہ ہو، حالت اختیار میں پینا چاہے تو پھر باس ہے، پھر مسئلہ ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ بس یہ روایت کا مفہوم دلالت کرتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے۔ پچھلی والی روایت بھی راوی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آیا حالت، اگر دیکھیں راوی کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ امام کی نظر میں یہ بول جائز نہیں ہے، جبھی تو سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ کہ امام یہ بتائیے کہ ان بول الابل والبقر والغنم، سب سے پہلے تو یہ کہ بول ابل اور بقر اور غنم کو وہ ایک مانتے ہیں، وہ تفریق نہیں کرتے بول ابل اور غنم میں۔ جو راوی کے ذہن میں جو اس کے جو ارتکازات ذہنیہ ہیں اس میں یہ بات چل رہی ہے۔ اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ ينتفع به من الوجه، مولا درد کے عالم میں اگر اس سے استفادہ کیا جائے تو جائز ہے، تو امام نے فرمایا جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حالت اختیاری میں بھی جائز ہوتا تو امام فرماتے درد کیا ویسے بھی پی سکتا ہے، لیکن راوی کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ویسے تو نہیں پی سکتا، اسی لیے سوال کر رہا ہے کیا مولا درد کے عالم میں پی سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں درد کے عالم میں پی سکتا ہے، اگر اسے علاج کر رہا ہے تو پی سکتا ہے۔ ورنہ امام کہتے
میں آپ سے پوچھوں آغا صاحب میں پانی پی سکتا ہوں اگر میں بہت زیادہ پیاسا ہوں اور بہت بیمار ہوں؟ تو آپ کہیں گے بھائی ایسے بھی پانی پی سکتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ارتکازات ذہنیہ ہے راوی میں کہ امام کے نزدیک یہ بول حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے، پہلی حدیث، اور دوسری حدیث کا مفہوم دلالت کرتا ہے کہ حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے۔ بس یہاں سے کیا بات نکلی کہ حالت اختیاری میں شور پہ بول جائز نہیں ہے، شور پہ بول جب جائز نہیں ہے تو اگر وہ اس کو جائز مانتے ہیں تو کس وجہ سے مانتے ہیں؟ اجماع کی وجہ سے، ایک دلیل تعبدی کی وجہ سے۔ شیخ میدان میں آئے گے، اس اجماع کو کیا کریں گے؟ خراب کریں گے۔ واضح ہے واضح نہیں؟ اب شیخ میدان میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لیکن الانصاف، حق انصاف یہ ہے کہ انہ لو قلنا بحرمت شربہ اختیارا، اگر ہم اس نتیجے کے قائل ہو جائیں، اگر ہم کہتے ہیں اس کا شرب جائز ہے تو منفیت معللہ مقصودہ حاصل ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں حالت اختیار میں اس کا شرب جائز نہیں، حرام ہے، اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعیا، تو پھر حکم بالجواز بیع صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بول ایبل کی خرید و فروخت صحیح ہے مگر ایک دلیل تعبدی اجماع بیچ میں آ جائے، مگر ایک دلیل تعبدی اجماع بیچ میں آ جائے۔ اگر ہم یہ کہیں انہ لو قلنا بحرمت شرب اختیارا کہ حالت اختیار میں شرب جائز نہیں ہے، تو حکم بالجواز کیا پیدا کر لے گا؟ اشکال پیدا کر لے گا۔ ان لم یکن اجماعیا، اگر اجماع نہ ہو، کیونکہ اگر اجماع ہو جائے تو ایک دلیل تعبدی حاصل ہو جائے گی۔ کما یظہر، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عدم اجماع۔ جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عدم اجماع ظاہر ہوتا ہے۔ کس سے؟ من مخالفت العلامۃ فی النہایہ، کتاب النہایہ میں، نہایت الاحکام میں علامہ نے مخالفت کی، علامہ حلی نے، وہ ابن سعید نے مخالفت کی، ابن سعید حلی نے مخالفت کی، کس میں؟ فی کتاب نزہہ میں، نزہۃ الناظر میں۔ ان دونوں بزرگوار نے مخالفت کی ہے اور کہا کہ جائز نہیں ہے، پس اجماع خراب ہو گیا۔ ایک طرف اجماع نہیں ہے، دوسری طرف اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے، پس منفیت معللہ مقصودہ حالت اختیاری میں نہیں ہے، تو بیع کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ بات حرام ہو گئی، بول ایبل کی خرید و فروخت حرام ہو گئی۔ واضح ہو گئی بات؟ اب کہہ رہے ہیں کہ قال فی النہایہ، نہایہ میں علامہ کی جو عبارت ہے اس کو نقل کر رہے ہیں تاکہ اجماع کو خراب کریں۔ قال فی النہایہ وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ، اسی طرح بول، کیا مطلب اسی طرح بول؟ یعنی یحرم بیعہ، یعنی اس کی بیع کیا حرام ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا، اگرچہ وہ طاہر ہو، یعنی حیوان معقول اللحم ہو، حیوان طاہر ہے، حیوان معقول اللحم ہے، اس کی بول طاہر ہے، اگر آپ کے لباس پہ لگ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے، مسئلہ نہیں۔ یحرم بیع کیوں آگا صاحب؟ للاستخباث ہے، خباثت کی وجہ سے، فطرت انسان اس سے تنافر ہوتی ہے، متنفر ہوتی ہے۔ علامہ کیا مثال لا رہے ہیں؟ کا ابوال البقر ہے، گائے کی بول، والابل ہے، اونٹ کی، وَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ فِي شُرْبِهِ لِلدَّوَاءِ، اگرچہ فائدہ اٹھایا جائے ان بول سے اس کے پینے میں، بخاطر کیا؟ دوائی کی خاطر، دوائی کی خاطر اگرچہ فائدہ اٹھایا جائے پھر بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوائی کس کے لیے؟ حالت استرار ہے، دوائی حالت استرار ہے، اور ہم نے کیا قانون بنایا کہ منفیت معللہ مقصودہ حالت اختیاری میں ہونی چاہیے، یہ حالت استرار میں۔ جب حالت استرار میں ہے، اگرچہ حالت استرار میں فائدہ بھی ہو تب بھی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ کیوں آگا صاحب؟ لأنہ، جب حالت استرار میں، لأنہ منفعۃ جزئیۃ نادرۃ، کیونکہ اس کی منفعت ہے لیکن منفعت جزئی ہے، کلی نہیں ہے، یعنی بعض افراد بعض چیزوں میں فائدہ دیتی، نادر شاذ ہے۔ فلا یعتد بہ، پس اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس منفعت جزئیہ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ منفعت حالت اختیاری میں دیکھا جائے گا، منفعت مقصودہ کو دیکھا جائے گا۔ شیخ انصاری فرما رہے ہیں، علامہ جو آپ نے یہ بات فرمائی کہ منفعت نادرہ ہے حالت استرار میں، اگر حالت استرار میں چھ منفعت نادرہ ہو، چھ منفعت کلیہ ہو، فرق نہیں پڑتا، دیگه حالت استراری میں جائز نہیں ہے۔ بولو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو حالت استرار میں فائدہ پہنچا، پھر بھی جائز نہیں، کیونکہ ہم نے کیا قانون دیا ہے
کہ حالت اختیاری میں منفعت معللہ مقصودہ حاصل ہو. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ آگے تنویر. انتہا یعنی یہاں پر علامہ کا قول جو ہے نہایت الاحکام میں ختم ہوا. اقول اب آ گئے شیخ انصاری میدان میں آ گئے، کہہ رہے ہیں بل ترقی حبیب شمس بل قمر، بل ترقی اس سے بڑھ کر ہے. بل ان المنفعت المحللۃ للاسترار، اگر منفعت محللہ حالت استرار میں آ جائے، وہ امکانت کلیت، اگرچہ نادرہ نہ ہو، کلیہ ہو، اگرچہ جزیہ نہ ہو، کلی ہو. کلی ہو یعنی ظاہر ہو، ایک شخص کے لیے نہیں، ظہور رکھتی ہو، ظاہر ہو، نظر ہے. جیسے جب ہر شوگر کا پیشنٹ کس کا محتاج ہو جاتا ہے؟ انسولین کا محتاج ہو جاتا ہے. تو فرض کریں ہر بیمار کس کا محتاج ہوتا ہے؟ بول ابل کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر حالت استرار میں منفعت معلل ہے، اگرچہ کلی فرق نہیں پڑتا، حالت استرار میں اگر کلی ہو یا جزئی فرق نہیں پڑتا. لا تسوغ البیع، لا تسوغ البیع، یہ سبب نہیں بنتا بیع کا. تسوغ یعنی تجوز، یہ جواز نہیں بنتا. حالت استرار میں منفعت کلی ہونا، حالت استرار میں بہت سارے لوگ اس بیع ابل کے، اس بول ابل کے محتاج ہو جاتے ہیں، یہ دلیل نہیں بنتا، یہ سبب نہیں بنتا کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے. بلکہ سبب کب بنتا ہے خرید و فروخت کے جواز کا؟ جب حالت اختیاری میں ہو. بس علامہ نے جو دلیل دی، علامہ حلی نے جو دلیل دی، لِأَنَّهُ مَنْفِعَةٌ جُزْعِيَّةٌ نَادِرَةٌ، یہ منفعت جزیہ نادرہ ہے. شیخ فرما رہے نادرہ نہ بھی ہو، جزیہ نہ بھی ہو، منفعت کلیہ بھی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر حالت استرار میں تو واضح بات. اقول بل لأن المنفعة المعللة الاسترار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع، یہ بیع کا سبب نہیں بنتا، کما رفتہ آپ نے جان لیا. بس شیخ انصاری کا فتویٰ کیا ہوا؟ شیخ انصاری کا فتویٰ یہ ہوا کہ چاہے بول ابل ہو چاہے غیر بول ابل ہو، یہ سب کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. بس جتنے بھی ابوال ہے، چاہے بول حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، سب کی شیخ انصاری کی نزدیک خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ حرام ہو. اگر اس کی خرید و فروخت کو صحیح کرنا ہے تو آپ ایک کام کریں. کیا کام کریں؟ یا تو حالت اختیار میں اس کے شور کو جائز مانیں، یا حالت اختیار میں اس کے شور کو کیا مانیں؟ جائز مانیں، تاکہ منفعت معللہ مقصودہ حاصل ہو جائے. یا ایک دلیل تعبدی آپ کے پاس ہو کہ ٹھیک ہے منفعت معللہ مقصودہ نہیں، لیکن ایک دلیل تعبدی کی وجہ سے ہم اس کو مانتے، جیسے کہ اجماع منقول، اس کی وجہ سے مان. لیکن نہ آپ کے پاس حالت اختیار میں یہ ہے منفعت معللہ، حالت استرار میں منفعت چاہے کلی ہو چاہے جزئی ہو، کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا. اور نہ دوسری طرف آپ کے پاس اجماع، کیونکہ اجماع کو تو ہم نے خراب کر دیا. علامہ کا قول لیا، ابن سعید حلی کا قول لیا، اس قول، ان دو بزرگوں کے قول سے ہم نے اجماع کو خراب کر دیا. بس نتیجتاً کیا ہوا؟ شیخ کی نظر میں بول ابل کیا ہے؟ حرام ہے، غیر بول ابل اور بول بقر اور بول غنم میں کوئی فرق نہیں. ان سب کی یہ مقاصد محرمہ میں جو ہماری نگاہ ہے وہ حرمت پر ہے، حرمت پر ہے، یعنی حکم تکلیفی پر ہے. اور مقاصد جو دوسری ہے کہ شے کی بیع، اس میں جو ہماری نگاہ ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ باطل پر ہوگی، یا صحت اور بطلان پر ہوگی. یعنی اس میں حکم وضعی کی طرف نگاہ ہے. ابھی ہماری نگاہ کس طرف ہے؟ حکم تکلیفی کی طرف. ان کے درمیان کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت. جیسے بعض بیع حرام ہے لیکن صحیح ہے. جیسے آپ اگر قرآن کی آیت ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ
تعلم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جیسے جمعے کا وقت ہوا اذان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے جمعے کا وقت ہوا میں نے آپ کو موبائل بیچا، آغا صاحب میرا موبائل خرید لو۔ آپ نے کہا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 20,000 روپے کا۔ آپ نے کہا صحیح ہے دو۔ موبائل آپ نے جیب میں رکھا، 20,000 مجھے دے دیے۔ یہ کیا ہے؟ از حیث صحت و بطلان، از حیث حرمت اور جواز، از ایسے صحت و بطلان یہ بے صحیح ہے۔ یہ بے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی کیا مطلب بے صحیح ہے؟ یعنی موبائل میرا ہو گیا، پیسے آپ کے ہو گئے، یعنی ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، داد و ستد ہو جائے گی۔ لیکن از ایسے حرمت کیا ہے؟ کار حرام ہے، یعنی میں نے گناہ کا کام کیا لیکن ملکیت کیا ہو گئی؟ ٹرانسفر ہو گئی۔ بس یہ حرام ہے لیکن بے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر میں ایک دیوانے سے معاملہ کرتا ہوں، ایک دیوانے سے معاملہ کرتا ہوں، مثلا ایک دیوانے سے کہتا ہوں اپنا موبائل دے دو، یا ایک صفی دیوانہ ہے یا ایک نابالغ بچہ ہے اس سے معاملہ کرتا ہوں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے۔ نابالغ بچے سے معاملہ کرنا باطل ہے، معاملہ باطل ہے۔ یعنی کیا مطلب باطل ہے؟ یعنی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی، لیکن حرام نہیں، کوئی میں نے حرام کام نہیں کیا۔ قیامت میں مجھے مثلا جھوٹ کی سزا ملے گی، غیبت کی سزا ملے گی، لیکن اس کی سزا نہیں ملے گی۔ جبکہ پرانے والے مسئلے میں اس کی سزا ملی تھی مجھے کہ جمعے کے دن کیوں تم نے خرید و فروخت۔ اور بعض ایسے ہیں جو باطل بھی ہے اور حرام بھی ہے، جیسے کہ ابھی ہم جو بات پڑھ رہے ہیں مثلا بول ابل، کہ اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ شرب حرام ہے اس کا، اور خرید و فروخت جو ہے نا وہ اس کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے اور باطل بھی قرار دیا۔ تو یہ تین چیزیں زیادہ تر جو ہماری نگاہ ہے مقاصد محرمہ میں وہ حرمت کی طرف ہے، اور جو دوسری مقاصد بیع ہے، کیونکہ مقاصد بیع، یہ جو مقاصد اس کے تین حصے کی ہے، مقاصد محرمہ ہے، بیع اور خیارات ہے۔ تو جو بیع، کتاب بیع پہ جو ہماری نگاہ ہے اس پہ ہماری نگاہ کس کی؟ صحت اور بطلان۔ واضح واضح۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔